جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کی نیکیاں ہبط ہو گئیں، ان کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، ان کی جتنی تسبیحات و تعقیبات ہیں وہ سب کی سب ضائع ہو گئیں، کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ یہ سورہ محمد کی کون سی آیت ہے؟ بولے نا کون سی آیت ہے؟ پہلی آیت سورہ محمد کی 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے، جس میں فرمایا الذین کفروا وصدوا اعمالهم، اس کے بندے کی نیکیاں ضائع ہو گئی، اس بندے کے اعمال ضائع ہو گئے کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو قرآن نے یہ کہی ہے نا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اب اس کے ذہن میں ایک روایت نہ سناؤں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کی نیکیاں، پتہ نہیں حیران پریشان کیوں ہیں، اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی، اس کی نمازیں ضائع ہو گئی، اس کے روزے ضائع ہو گئے۔ اب رسول اللہ کی وہ حدیث سنو نا، رسول اللہ نے فرمایا اگر قسم بخدا ایک بندے کو اللہ زندگی 2500 سال دے، نہیں توجہ فرما رہے، 2500 سالوں میں اگر وہ بندہ 2500 سالوں میں اگر وہ بندہ 2500 سال عبادات، تسبیحات و تعقیبات بھی کرے، اور وہی بندہ کوہ طور کا پہاڑ اللہ اس کو سونے کا دے دے، اس سونے کو غریبوں، مسکینوں، اسیروں میں تقسیم بھی کر دے، پھر رسول اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ایک حج نہیں، 2 حج نہیں، ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھنا میرا بھائی، ایک حج نہیں، 2 حج نہیں، 1000 حج پیدل چل کے کرے، رسول اللہ فرماتے ہیں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہا ہو، سعی کر رہا ہو، مظلومیت کی نہیں توجہ فرما رہے۔ میں نے اب سورہ محمد کی پہلی آیت پڑھی ہے کہ اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ صحیح جب کر رہا ہو، دارالفنا سے دارالبقاء میں چلا جائے، اللہ کا رسول فرماتا اس کی جو قبر ہے نا، کہیں ایسی جگہ پر نہ ہو بلکہ خانہ کعبہ کے غلاف کے سر کے نیچے ہو۔ رسول فرماتے اتنے اعمال کے باوجود قسم بخدا اگر اس بندے کے دل میں مولا علی کی ولایت نہیں ہے، جنت جانا کجا، وہ جنت کی خوشبو سونگ بھی نہیں سکتا۔ حیدری اللہم توجہ فرمانا، یعنی اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہیں تو اس کے اعمال قابل قبول، اس کے اعمال قابل قبول، اس کی داڑھی رکھنا قابل قبول، اس کی نمازیں قابل قبول، اس کے حج قابل قبول۔ اب حیران پریشان ہو رہے، اچھا بندے کا اگر عقیدہ مولا علی کی ولایت پہ صحیح نہ ہو، جب اس کی روح قبض ہوگی تو اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ نہیں توجہ فرمائیے، قرآن کی آیت پڑھوں گا، اگر بندے کا عقیدہ خدا کی توحید پہ نہ ہو صحیح، اچھا بندے کہتے ہیں ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ذرا سننا عقیدہ کیا ہے، لوگوں کا عقیدہ اللہ پہ کیا ہے، سننا اللہ پہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ حیران پریشان بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں کہا بھائی اللہ کرسی پہ بیٹھے، خدا محدود ہو جاتا ہے، خدا محدود نہیں، خدا لا محدود ہے۔ بندوں کا عقیدہ خدا کرسی پہ، بندوں کا یہ عقیدہ بھی ہے خدا جس کرسی پہ بیٹھے گا وہ کرسی چی چی کر رہی ہوگی۔ اللہ جانے توجہ فرماتے آپ۔ پھر بندوں کا عقیدہ معاذ اللہ خدا کے گنگریلے بال ہوں گے۔ اگر توجہ فرمائے آپ کو، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کی روح سے لا تدرک الابصار، قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس آنکھ کو خلق اللہ نے کیا ہو، لا تدرک الابصار، اور کوئی آنکھ بھی خدا کو دیکھ نہیں سکتی مگر ہر آنکھ کا خالق اللہ ہے، ہر آنکھ کا خالق اللہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا علی کبھی ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جب تک علی خدا کو دیکھے نا۔ یہ عقیدہ سنو نا، مولا علی نے فرمایا علی کبھی ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جب تک علی خدا کو دیکھے نا۔ دنیا والوں نے حیران پریشان ہو کے علی دائیں ہاتھ کو اٹھانا ہے، دنیا والوں نے کہا دیکھو جی علی عجیب باتیں کر رہا ہے، علی کا عقیدہ معاذ اللہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن تو کہتا ہے لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی۔ علی فرماتے ہیں میں کبھی ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جب تک خدا کو دیکھوں نا۔ قول الحکیم لا یخلق عن الحق،
پتہ نہیں آپ حیران پریشان بیٹھے ہیں. قول الحکیم لا یخلق عن الحکمہ، حکیم کا قول حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوتا. مولا امیر فرماتے عقل کے اندھوں میری بات پہ غور کرو. علی یہ نہیں کہتا کہ علی اپنی آنکھوں ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھتا ہے، کہا علی اپنے قلب کی خاکوں سے خدا کو دیکھ کے کبھی خدا کو عظیم کہتا ہے، کبھی خدا کو اعلیٰ کہتا ہے، کبھی خدا کو کہتا ہے اشہد ان لا الہ. یہ عقیدہ ہے مولا علی کا. اگر عقیدہ صحیح، توحید پہ عقیدہ کس کا صحیح؟ ہم کہتے ہیں خدا نظر آنے والا، لیکن خدا ہے حی. اگر توجہ فرمائیں پھر آپ کیا کہتے ہیں آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ حی بھی ہے، اللہ قیوم بھی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. پتہ نہیں حیران ہو کے پریشان ہو کے ذرا تھوڑا کوشش کریں نا، زبان کو حرکت دیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پروردگار اچھا آپ کو اونگ یا نیند نہیں آتی. خدا نے فرمایا اچھا میں تمہیں جواب دیتا ہوں. کیا جواب دیے؟ ایک شیشہ موسیٰ علیہ السلام کی سپرد کیا، کہا اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا. وہ جو شیشہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا. جب رات 12 ہو گئے، 12 کے بعد جب ایک ہونا شروع ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو اونگ بھی آ رہی تھی، نیند بھی آ رہی تھی. آخر موسیٰ علیہ السلام سو گئے. وہ شیشہ زمین پہ گر گیا، شیشہ ٹوٹ گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کیا؟ موسیٰ کیا کیا؟ یہ شیشے کو تم نے توڑ دیا. خدا نے فرمایا یہ شیشہ تھوڑی دیر کے لیے تمہیں دیا تھا موسیٰ، تمہیں اونگ آ گئی، نیند آ گئی، یہ شیشہ ٹوٹ گیا. تم مجھے کہتے ہیں پروردگارہ تمہیں اونگ بھی آتی ہے یا نہیں آتی، نیند بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر مجھے اونگ آ جائے، اگر مجھے نیند آ جائے، 18,000 عالمین کو رزق کون دے گا؟ اگر توجہ فرمائے 18,000 عالمین کو خلق کون کرے گا؟ 18,000 عالمین کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے. اللہ کرسی پہ بیٹھے گا محدود ہو جائے گا. قرآن کے اندر کوئی یعنی اس کا مطلب ہے لوگوں کا عقیدہ توحید پر صحیح. یار بولیں تو صحیح، توحید پر عقیدہ صحیح. اچھا رسالت پہ عقیدہ سناؤ. رسالت پہ عقیدہ لوگوں کا یہ کہتے ہیں جی رسول کی اتنی عزت کرو جتنی تم بڑے بھائی کی عزت کرتے ہو. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ رسول کی اتنی عزت کرو جتنے، حیران پریشان بیٹھے ہیں. جب جہاں جن کا عقیدہ رسالت پہ یہ ہو، جن کا عقیدہ توحید پہ یہ ہو، ان کا عقیدہ امامت پہ کیا ہوگا؟ امامت پہ پھر یہی ہو کہ عقیدہ ہوگا اس کو امام بنا لو جو رسول کے پتہ نہیں کتنے 100 سال کے بعد آیا ہو. وہ پہلا امام و دوسرا امام اس طرف آنا چاہتا. اس کا مطلب ہے عقیدہ. جس بندے کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ قرآن ہے، سورہ محمد ہے، اور سورہ محمد کی آیت نمبر ہے 27. کون سی آیت ہے؟ 27. یہ جو اکثر آپ کے علماء، آپ کے خطبہ جذبات میں آ جاتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت مومن منافق کی پہچان ہے، یہ کہتے ہیں نا. پھر ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ مولا علی قبر میں آتے ہیں. یہ کوئی بناوٹی بات ہے. میں اس کی ثبوت آپ کو دیتا ہوں. پہلے اس کا ثبوت یہ کہ پاک رسول فرماتے ہیں، بہار کے اندر ملا باقر مجلسی فرماتے ہیں کہ قسم با خدا رسول اللہ، یعنی پاک مجلسی فرماتے ہیں بہار الانوار کے اندر، مولا امیر فرماتے ہیں قسم با خدا جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے، علی فرماتے ہیں علی اس کے سرحانے ہوتا ہے. مومن کی روح قبض ہوتی ہے، علی اس کے سرحانے ہوتا ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے حبی و حب اہل بیتی نافل فی 7 مواطن احوالہن. رسول اللہ نے فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی محبت ایک مقام پہ نہیں، 2 مقام پہ نہیں، تمہیں 7 مقامات پہ فائدہ دے گی. عند الموت، سب سے پہلے موت کے وقت. کیا مطلب؟ مولا امیر فرماتے ہیں مومن کی روح قبض ہوتی ہے، علی سرحانے ہوتا ہے. کافر کی روح قبض ہوتی ہے اور منافق کی روح قبض ہوتی ہے، علی پھر بھی سرحانے ہوتا ہے. علی پکار کے منافق کو، مومن کو کہتا ہے فکر نہ کر، تیری قبر جانے میں علی جانوں، برزخ جانے میں علی جانوں. منافق کے مولا فرماتے ہیں بلا اس کو جس کو دنیا میں تو پیر مانا کرتا تھا. ایک بات یہاں عقیدے سے پہلے ایک جملہ میں یہ کہوں، بہار الانوار کے اندر جو جلد ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا
صلوات سے بھیجیں جیسا جناب سیدہ صلوات کی حقدار ہے. اللہم بہار کے اندر جناب سیدہ کی جو سیدہ والی جو تیسری چوتھی جلد اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کیا جنت میں صرف شیعہ جائیں گے؟ توجہ کرنا لائی جا رہی ہے تاکہ بات سے بہتر کہ جنت میں صرف شیعہ جائیں گے. اگر کوئی شیعہ دعویٰ کرے نہیں میں ہی جنت میں جاؤں گا کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا. بہار میں ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں صرف شیعہ ہی جنت میں نہیں جائیں گے, جنت میں شیعہ بھی جائیں گے, جنت میں اہل سنت کے بھائی بھی جائیں گے. کہا وہ جنت میں جا سکتا ہے کیونکہ جنت میں ایک دروازہ نہیں, دو دروازے نہیں, جنت کے 8 دروازے ہیں. دروازوں کے بھی درجے ہوتے ہیں, دروازوں کے بھی درجے ہوتے ہیں. یہ فلاں بندے کے لیے درجہ ہے, یہ فلاں بندے کے لیے درجہ ہے, یہ فلاں بندے کے لیے درجہ ہے. کہا جنت میں اہل سنت کا بھی جائی جائے گا بشرط ہاں, اس شرط کے ساتھ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جنت میں وہ اہل سنت کا بھائی بھی ضرور جائے گا جس کے دل میں 14 کی محبت ہو. جس کے دل میں 14 کی محبت. اگلا جملہ سنا, لیکن جو ناسبی اور خارجی ہوگا وہ جنت میں جانا دور کی بات ہے, وہ جنت کی خوشبو سونگ بھی نہیں سکتا. وہ جنت کی خوشبو سونگ بھی. ایک میں یہاں پہ جملہ کہوں گا ذرا سننا. ایک ملعون آیا تھا کچھ دن پہلے, اس ملعون کا نام باکسر ملعون تھا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, جو گستاخ امام زمانہ تھا, وہ گستاخ مولا علی تھا. ایسے گستاخ کی جب روح قبض ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ قرآن ذرا سننا. قرآن کہتا ہے جب منافق کی روح قبض ہوتی ہے, قرآن کیا کہتا ہے جب منافق کی روح قبض ہوتی ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر آپ 27 سن لینا. قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ, قرآن کیا کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وجوہہم وادبارہم. جب منافق کی روح قبض ہوتی ہے فرشتے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کی پشت پہ وطر مار کے لے کے جا رہے ہوں گے. یہی وہ ہے جو علی کا دشمن ہے, یہی وہ ہے جو بطول کا دشمن ہے. حیدری زندہ باد, زندہ باد. منافق کی جب روح بے شمار منافق کی جب روح قبض ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 27 کو پڑھ لے, اس میں کیا لکھا ہے یضربون فکیف اذا توفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم. جب منافق کی روح قبض ہوتی ہے, جب کافر کی روح قبض ہوتی ہے, فرشتے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے پکڑتے ہیں؟ میں آگے جملہ دہرا رہا ہوں, میں بھول نہیں کہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں. پھر ایک فرشتہ اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہے, دوسرے فرشتے کے ہاتھ میں لتر ہوتا ہے, آگے بالوں سے پکڑ ہوتا ہے, پیچھے لتر پڑ رہے ہوتے ہیں. فرشتے گسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہی ہے جو علی کی ولایت کا دشمن ہے, یہ وہی ہے جو جناب زہرا کی عصمت کا دشمن ہے, یہ وہی ہے جو یزید جیسے کو رضی اللہ کہتا تھا. اب اگر اب توجہ فرمائے 3 باتیں کرتا ہوں. جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب یہ ہوا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ مشرک نہیں ہے. میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا, جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, یہ مرزا اطہر قبلہ کا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو کہا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ واضح اعلان کر دیتا ہے میرا معبود فقط خدا ہے, میں لات منات کا پیروکار نہیں ہوں, میں عزا کا پیروکار نہیں ہوں, میں حبل کا پیروکار نہیں ہوں. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اس کا مطلب ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے
وہ مشرک نہیں ہے. جو محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ کافر نہیں ہے. جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ منافق نہیں ہے. جو لا الہ میں نے قرآن سے ثابت کرنا ہے, جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کون نہیں ہے جی؟ وہ مشرک. بول جائے نا جی. کہتے ہیں میں بھی جناب کیا پہن لیتا ہوں, سلوار پہ جب محمد والے بیت امام. اگر آپ کہتے ہیں میں جناب کیا پہن کے آ جاتا ہوں, اگر توجہ فرمائیں تو تھوڑا بولا کریں. جتنا بندہ بولتے ہیں نا, یہ بندے باز پریشان. حیدری جو صلوات اللہم, جو لا الہ الا اللہ پڑھتے اس کا مطلب ہے وہ مشرک نہیں ہے. جو محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ کافر نہیں ہے. جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ منافق نہیں ہے. ایک آیت اور پڑھوں گا وہ بھی سورہ محمد سے, اگر توجہ فرمائیں. وہ ایک آیت اور پڑھوں گا, یعنی قرآن سے ثابت کروں کہ منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے. قرآن کی سورہ محمد سے ثابت کر کے آپ کو دینا چاہتا ہوں منافق کی علامت کیا ہوتی ہے, منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے, مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے, منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے. اگر بات ہضم ہو سکے تو یہ ثابت کر دوں حلالی اور حرامی کی پہچان کیا ہوتی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, اگر آپ سنیں, خدا فرماتا ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں ام حسیبہ, توجہ, ام حسیبہ, حسیب الذین فی قلوبہم مرض ان یخرج اضغانہم. کچھ لوگوں کے دلوں میں ایک مرض ہوتا ہے. نہیں توجہ فرمائی. کچھ لوگوں کے دلوں میں دیکھیں نا, ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے, ایک روحانی بیماری ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو روحانی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, کچھ لوگ کفر کے مریض ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو کفر کی بیماری لگ جاتی ہے, اور کچھ لوگوں کو منافقت کی بیماری لگ جاتی ہے. جن کو منافقت کی بیماری لگ جاتی ہے ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے ذرا سننا. سورہ محمد کی آیت نمبر 30. جب منافق کو بیماری کیا لگتی ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. توجہ کرنا, بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ. اگر ہم چاہتے تو آپ کو ان کی شکلوں کی نشاندہی کروا دیتے. توجہ فرمانا. خدا فرماتا اگر ہم چاہتے ان کی شکلوں کی نشاندہی کروا دیتے, ان کی شکلوں سے بتا دیتے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. توجہ کرنا, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ. جب ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں, کیسے تعارف ہوتا ہے؟ فی لحن القول, ان کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے یہ بندے ٹھیک ہیں یا بندے خراب ہیں. ایک بڑے مشہور راوی جو حدیث قصہ کے راوی ہیں, جابر بن عبداللہ انصاری, جو سب سے پہلے زوار امام مظلوم کربلا ہے. اگر توجہ فرمائیں, کیا رک ایک جملہ کو, یہ کون تھے؟ جابر بن عبداللہ انصاری. رسول اللہ نے انہیں دعا دی تھی. کیا دعا دی تھی؟ اے جابر بن عبداللہ انصاری, تم اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک میرے نام کا امام اس دنیا میں نہیں آئے گا, جب تک تو میرے محمد باقر کی زیارت نہیں کرے گا. یہ جابر بن مستند راوی تھے. جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے بھی صحابی تھے, یہ مولا علی کے بھی صحابی تھے, یہ مولا حسن کے بھی صحابی تھے, یہ مولا حسین کے بھی صحابی تھے, اور یہ مولا محمد باقر کے بھی صحابی تھے. اگر بات توجہ سے سنیں تو ایک جملہ اور کہوں, یہ جابر بن عبداللہ انصاری کا ذیل میں بات آ گئی ہے. ایک ورد ہوتا تھا, رسول اللہ نے فرمایا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک میرے باقر کی زیارت نہ کرے, میرے باقر علوم کی زیارت نہ کرے. یہ جو تھے نا, یعنی
جابر بن عبداللہ انصاری، ان کی زبان پہ، یہ عاشق اہل بیت تھے، عاشق اہل بیت تھے، ہر وقت ان کی زبان پہ جملہ ہوتا تھا یا باقیرو، یا باقیرو۔ ہاتھ ٹیڑے ہو گئے، اعضاء و جوارے ٹیڑے ہو گئے، بصارت کی قوت ختم ہو گئی۔ لوگوں نے معاذ اللہ ایسے کہا جس طرح بلول دنا کو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے تھے، کچھ کہتے تھے معاذ اللہ۔ ان کا ذہنی توازن اب ٹھیک نہیں ہے۔ کہ جابر بن عبداللہ انصاری بھی اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، اور ایک جناب سعید راوی تھے، وہ بھی اس کے راوی ہیں، جناب 2-3 راوی اور بھی ہیں، ایک مسعود نامی راوی ہیں، اگر توجہ فرمائیں۔ فرمایا، پوچھا کہ یہ جو لحن القول اس کا کیا مطلب ہے؟ لحن القول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے بندہ مومن ہے یا بندہ منافق ہے۔ راویوں کا کافی بڑا ہجوم ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جب بھی بچے کی ولادت ہوتی تھی، بچے کی ولادت کے بعد اگر کوئی بچہ علی کے خلاف ہو، ہم یہ کہتے تھے یہ بچہ پاکیزہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے تھے یہ بچہ پاکیزہ۔ اگر جو بچہ پیدا ہوتا تھا، پیدا ہونے کے بعد بچہ جتنا بڑا مولا علی کا دیوانہ ہوتا تھا، ہم کہتے تھے یہ حلالی بھی ہے، یہ موالی بھی ہے، یہ علی بن ابی طالب کا شیعہ بھی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی روح سے لحن القول، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی باکسر جیسا ملعون امام زمانہ کو برا بھلا کہے تو پریشان نہ ہوا کرو، یہ اس کا قصور ہی نہیں ہے۔ کیا توجہ نہیں فرمایا آپ نے؟ یہ اس کا قصور ہی، اگر آپ کو بیدار کر دوں تاکہ چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں آپ جاگ جائیں، کیونکہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بندے جاگتے نہیں ہیں نا۔ ایک حلالی موالی ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، اس نے اپنے سامنے ایسے لکھا ہوا تھا یا علی مدد۔ کیا لکھوایا تھا؟ یا علی، یا علی۔ وہ اس وقت اس نے ایسے لکھوایا، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کسی کا نام لکھا جاتا ہے جی محمد علی، کسی کا نام لکھا جاتا ہے نسیم حیدر، کسی کا نام لکھا جاتا ہے سخاوت حسین۔ یہ نام سنتے ہی بندے کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ سارے وہی ہیں جی جو محرم میں کالے کپڑے پہنتے ہیں، اگر توجہ فرمائے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اپنے سامنے لکھوایا تھا، وہ جو پیچھے والے خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ میں نے جنت نعیم کی بھی بات کرنی ہے اور بڑی نعمت کا بتانا ہے، اس نے سامنے لکھوایا ہوا تھا یا علی مدد۔ ایک سواری آ گئی، وہ ایسی سواری تھی کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اور جس سے ابو سفیان کا بہت بڑا بڑا داڑھ تھا نا، اس کا بھی بہت بڑا بڑا داڑھ۔ توجہ فرمائے، آگے بیٹھ کے جب یہ بیٹھا نا، اس کی سامنے نظر پڑی، سامنے لکھا تھا یا علی مدد۔ ایران پریشان بیٹھے ہیں بھائی، یا علی مدد۔ اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے پہلے پتا ہوتا نا یہ علی والے کی گاڑی ہے، مجھے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہ تھی، مجھے پہلے پتا ہوتا یہ علی والے کی گاڑی ہے، مجھے بیٹھنے کی ضرورت نہ تھی۔ اپنے آپ کو کہتا ہے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، یہ تو پتہ چلتا ہے کوئی شیعہ ہے۔ اس نے سوال کر دیا، کہتا ہے یار یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ کہا یہ، اس ڈرائیور نے جواب دے، کہا یہ جو ہے نا یہ سامنے جو لکھا ہے یہ ہے یا علی مدد۔ پھر وہ شیعہ کہتا ہے یہ میری جان ہے، یہ میری شان ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ قسیم، یہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، یہ حسنین کا بابا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے۔ پتن کی توجہ فرما رہے ہیں، یہ حسنین کا بابا ہے، یہ حسنین کا بابا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے۔ جب تعریف کرنے لگا کہتا بس زیادہ اپنے پیر کی تعریفیں نہ کر، مجھے اتار، مجھے پہلے پتا ہوتا یہ کسی علی والے کی گاڑی ہے میں بیٹھتا ہی نہ۔ اس وقت اس جو آپ کا ڈرائیور حلالی موالی تھا، اس نے کہا جناب آپ جاتے ہیں چلے جائیں، ضرور چلے جائیں، آپ مجھے حق ضامت بھی نہ دیں، لیکن جاتے جاتے میری بات سنتے جائیں۔ میں ان پڑھ بندہ ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے قرآن سے اور عالم اسلام کے ہر عالم سے یہ سنا ہے قیامت والے دن جنت کے ہر دروازے پہ لکھا ہوگا یا علی مدد حیدری۔ قیامت والے دن ہر دروازے پہ لکھا ہوگا یا علی مدد۔ اگر کوئی بندہ کہیے مولانا نے کہاں سے بات لی، قرآن میرے سامنے موجود ہے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ بقرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ترک اولا ہو گیا،
ایک پہاڑی پہ آدم رو رہے تھے، ایک پہاڑی پہ ہوا رو رہی تھی، دونوں رو رو کے تھک جاتے ہیں، خالق کی طرف سے آواز آتی ہے آدم رونا چھوڑ، ہوا رونا چھوڑ، جنت کے دروازے کو دیکھو۔ جب آدم نے ہوا کو جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنت کے دروازوں پہ لکھا تھا یا محمد ہو، یا علی ہو، یا حسن ہو۔ توجہ نہیں فرمائی، یا سیدہ یا حسن یا حسین۔ اللہ نے فرمایا آدم ہوا ان کو وسیلہ بنا۔ آدم ہوا نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے گئے، پروردگارہ تجھے پنجتن پاک کا واسطہ ہماری توبہ قبول کر دے۔ اتنا دعا کرنی تھی، خدا فرماتے ہیں آدم رونا چھوڑ دے، ہوا رونا چھوڑ دے، تو نے 5 تن کو وسیلہ بنایا ہے، میں اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جب تم نے سچے دل سے پنجتن پاک کو وسیلہ بنایا ہے، میں نے تمہاری توبہ قبول ہی اس کی ہے کہ جس کے دل میں 14 کی محبت ہے۔ توبہ قبول ہی اس کی ہے کہ جس کے دل میں، ان کو کیا پتا جن سے کہا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بس آخری بات ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آپ کے امام کتنے ہیں جی؟ سب کو آتے ہیں؟ جن جن کو آتے ہیں بابا سے بلند صلوات پڑھیں، اللہم محمد وآل محمد۔ ہمارے بھائیوں کے امام کتنے ہیں جی؟ 4۔ نام بتاؤں؟ امام ابو حنیفہ جن کا نام تھا نعمان بن ثابت، دوسرے امام کا نام تھا امام احمد بن حنبل، توجہ فرمانا۔ تیسرے امام کا نام تھا امام شافعی، چوتھے امام کا نام تھا امام مالک۔ آگے بیٹھے ہاتھ باندھنے نہیں، ہاتھ کھول کے بیٹھنا ہے۔ 4 امام۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ جو امام تھا جو صادق مولا کا شاگرد تھا، نعمان بن ثابت شاگرد کس کا تھا؟ یار بولیں، کس کا شاگرد تھا؟ باغی شاگرد تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا 70-80 سال کا بوڑھا تھا، جناب آپ کی زندگی کتنی ہے؟ یار آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا میری عمر فقط 2 سال۔ اس نے کہا میری عمر فقط، کسی نے کہا 80 سال کا بوڑھا ہے، کہتا ہے صرف 2 سال۔ اس نے کہا بس وہی 2 سال زندگی ہیں جو جعفر صادق کے قدموں میں گزارے ہیں۔ توجہ توجہ۔ شافعی، امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں اے پنجتن پاک، اے محمد کے گرانے والوں، آپ کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی جب تک نماز میں آپ پر درود نہ پڑھا جائے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ توجہ، حیدری امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ اے پنجتن پاک، اے اثنا عشری، اے 12 امام، اے 14 معصومین، آپ کی اس سے بڑی فضیلت، بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی کہ جب تک آپ پر درود نہ پڑھا جائے بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایک یہ کہتا ہے اور دوسرا کہتا ہے میری زندگی ہی 2 سال ہے۔ توجہ، یہ جو تھے نا جی جابر نعمان بن ثابت جن کا نام تھا، یہ قرآن کی تشریح کر رہے تھے۔ توجہ، اس آیت کی ثم لتسألن یومئذ عن، کافی شاگرد بیٹھے تھے، توجہ فرمانا، رک کے بات کہوں گا تاکہ آپ لطف لے سکیں۔ اور جب کسی نے پوچھا شاگرد نے قبلہ یہ جو ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت والے دن آپ سے بڑی نعمت کا پوچھے گا، خاص نعمت کا پوچھے گا۔ قبلہ یہ جو بڑی نعمت ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اب کیا جواب دیا قبلہ نے؟ بس آخری باتیں ہیں، میں وقت سمجھتا پورا ہو چکا ہے، توجہ میری طرف ہو۔ انہوں نے کہا جی بڑی نعمت سے مراد گرمیوں میں ٹھنڈا پانی ہے اور سردیوں میں گرم کھانا ہے۔ یار اگر توجہ فرماتے ہیں، یہ کس نے کہا جی؟ نعمان بن ثابت فرماتے ہیں جی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہتے یہ جو بڑی نعمت ہے اس سے مراد کیا جی؟ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی اور سردیوں میں گرم کھانا۔ یعنی اللہ آپ سے پوچھے گا میں نے تمہیں گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پلایا تھا، سردیوں میں گرم کھانا کھلایا تھا۔ وہ جو کر لیتے تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ اچھا یہ بات پتہ چلی آپ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو، مولا پہ بابا سے بولا صلوات بھیجے اللہم۔ صادق مولا کو پتہ چلا کہ یار یہ بندہ تشریح کیا کر رہا ہے قرآن کی جی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی سردیوں میں گرم کھانے کو بڑی نعمت کہا جاتا ہے۔ یہ سامنے سے آ رہا تھا، جرت نہیں امام کے سامنا کرے نا،
امام کے سامنے سے امام فرماتے ہیں کہ نعمان بن ثابت میرے پاس آؤ، توجہ میری طرف وہ جملہ ضائع نہیں کرنا، تب میرے سامنے آؤ۔ جب سامنے آیا کہا یہ کیا تم قرآن کی تشریح کر رہے ہو؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن اللہ آپ کو بڑی نعمت کا پوچھے گا، اور اس بڑی نعمت سے مراد گرمیوں میں ٹھنڈا پانی اور سردیوں میں گرم کھانا ہے۔ کہتا ہے میرے نزدیک تو یہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں نعمان بن ثابت مجھے یہ بتلا، اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تم اس کو کھانا کھلاتے ہو؟ آپ کی خاموشی کی قسم، بڑا پیارا جملہ تھا۔ کہا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تم اس کو کھانا کھلاتے ہو، بندہ جب کھانا کھا لیتا ہے تمہاری اس کی ان بن ہو جاتی ہے، تمہاری اس کی ان بن ہو جاتی ہے، اب وہ جانے لگتا ہے، تم اس کو کہتے ہو میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، تمہیں پانی پلایا تھا۔ یہ تو اس نے آگے سے کیا کہ نعمان بن ثابت کہتا ہے کوئی بخیلی بندے ایسی باتیں کرے گا، کوئی بخیلی بندے ایسی بات کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں معاذ اللہ، جملہ ضائع نہ کرنا، خدا را فرمایا کہ مولا فرماتے ہیں معاذ اللہ تمہارے نزدیک کیا خدا بخیل ہے؟ کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، وہ خدا اپنے آپ کو پہلے کہتا ہے میں رازق بھی ہوں، میں رزاق بھی ہوں، میں واللہ خیر الرازقون ہوں۔ اگر کہا خدا تمہیں رزق دیتا ہے نا، اس میں کمال کی بات نہیں ہے، جو پیدا تمہیں کرے گا رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا جعفر صادق مولا آپ مجھے بتائیے جو سب سے بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت کا اللہ قیامت والے دن میدان حشر میں پوچھے گا کہ بڑی نعمت سے کیا مراد ہے؟ آپ کے صادق مولا نے بہت بڑا جواب دیا۔ صادق مولا مسکرا کے فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب، سب سے بڑی نعمت کو میرے بابا علی کی ولایت کہا جاتا ہے۔ حیدری سب سے بڑی توجہ ہو، سب سے بڑی نعمت کو میرے بابا کی ولایت کو سب سے بڑی نعمت کہا جاتا ہے۔ اب اس طرح نہیں بولے جس طرح بولنے کا حق تھا۔ اب میں اگلی پھر آیت پڑھوں گا تاکہ آپ جواب دیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے بڑی نعمت کا اللہ میدان معاشر میں روک کے پوچھے گا رک جاؤ میں نے تم سے سوال کرنا ہے۔ قرآن کی سورہ صافات پڑھ لو، بڑے بڑے لوگ قیامت کے دن میں ہر بندہ پیش ہوگا حشر کے میدان میں، جنہوں نے لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھی ہوں گی، مونچھیں کٹوائی بھی ہوں گی، شلواریں اوپر کی ہوں گی، بڑھ رہے ہوں گے، پیشانی پہ محراب بھی بنے ہوں گے، بڑے فخر سے جائیں گے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ توجہ کرنا، ہم نے جنت پہ جانا ہے، پل صراط پہ پہنچیں گے، اللہ کی طرف سے وحی آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو ابھی ان سے سوال کر رہا ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون، کہیں گے ہم نے تو بڑی بڑی داڑیاں بھی رکھ لی ہیں، ہم نے مونچھی بھی کٹوائی ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، پوری رات ہم ورزش بھی کرتے رہے، ماہ رمضان پوری رات ہم ورزش بھی کرتے، ہم نے تو وہ کام بھی کیا جو رسول نے بھی نہیں کیا تھا۔ کیا اگر توجہ فرماتے، ہم نے تو وہ کام بھی کیا جو رسول نے بھی نہیں کیا، ہم نے تو وہ کام کیا جو خلیفہ اول نے بھی نہیں کیا، ہم نے وہ کام بھی آپ کہا جائے ہم نے وہ بھی کر دیا جو رسول نے نہیں کیا تھا، ہم نے وہ بھی کیا جو بطول نے نہیں کیا۔ کہا سب کچھ تم نے کر دیا لیکن وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو ان سے سوال کرنا ہے۔ سب کچھ کیا لیکن تمہارے دل میں ولایت علی رہی ہے۔ سب کچھ کر لیا، تمہارے دل میں ولایت علی نہیں ہے۔ اگر ولایت علی دل میں ہوتی تو علی کی بیٹیوں کو مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا۔ یہ جو بھی پڑھے نا سورہ محمد کی پہلی آیت، سورہ محمد کی جو پہلی آیت پڑھی ہے نا، کیا آیت پڑھی ہے؟ پانی دیجئے کہ انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہبط ہو جائیں گے، جس کا عقیدہ مسلمان بیدار ہو جا۔ یزید مسلمان تھا لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ پانی یزید، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ بیت محمد۔ یزید مسلمان تھا لیکن عقیدہ صحیح، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہوتا نا تو صادق مولا کو جب
دور امامت صادق مولا کا ہے نا، یہ زیارت عاشورہ کا آغاز صادق مولا نے کیا۔ صادق مولا نے فرمایا، صادق مولا نے فرمایا اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابیہ، الحمد للہ علی عظیم الرضیتی، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام شوق الورود۔ بس عزادارو، آؤ سارے میرے ساتھ مل کے اپنے خدا کو پکارو، اپنے امام کو پکارو۔ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، زبان پہ دعا ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، خدا فرماتا ہے میں دعا رد نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑا گناہگار، بدکار، خطا کار جب اپنے خدا کو گڑ گڑا کے پکارتا ہے یا غفار یا غفار یا غفار، خدا فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کے گناہ بخش دو، اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ سب مل کے بآواز بلند گئے، یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار۔ بآواز بلند گئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، اپنی حاجت کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کے بآواز بلند اس خدا کو پکاریں جو ودود ہے، اس خدا کو پکاریں جو سریع الرضا ہے، جو جلدی راضی ہونے والا ہے۔ بآواز بلند کے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بآواز بلند، یا صریخ المستصرخین، اے فریادوں کو سننے والے میرے اللہ، یا غیاث المستغیثین، اے استغاثوں کو سننے والے میرے اللہ، یا سریع الرضا، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہونے والے میرے اللہ۔ بآواز بلند کے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، السلام علی حسین، تھوڑا بات پڑھیں، وعلی علی ابن حسین، وعلی اولاد حسین، وعلی۔ بابا سے بلند اس بی بی کے بابا کو سلام کریں، جب آپ روتے ہیں وہ بی بی سکینہ پردے میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، زینب بی بی سے سوال کرتی ہے، اماں یہ لوگ کون ہے؟ زینب بی بی فرماتی ہیں بیٹا تیرے بابا کے
بیوی فرماتی اماں کاش کربلا میں خود اماں شمر میرے منہ پہ تماچے نہ مارتا اجرکم اللہ جوانوں نماز قضا نہ کیا کرو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں عزادار میرے مولا کہ وہ بھی سن لیں جن کے بچے نہیں ہیں وہ بھی سن لیں نماز قضا نہ کیا کرو نماز کا عزاداری کا مقابلہ نہ کیا کرو اس کی وجہ کیا ہے عزادار جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا سکینہ بی بی دو مصلے بچھاتی تھی ایک مصلہ اپنے لیے ایک مصلہ اپنے بابا کے لیے ایک مصلہ اپنے لیے ایک مصلہ اپنے بابا کے لیے عزادار 10 محرم کا دن آیا وقت عاشور وقت عصر آیا شام غریباں کا وقت تھا سکینہ بی بی نے 2 مصلے بچھائے ایک مصلہ اپنے لیے ایک مصلہ اپنے بابا اپنے بابا کے لیے مصلہ بچھائے ایک مصلہ اپنے لیے ایک مصلہ اپنے بابا کے لیے ہوا کیا ادھر سے شمر آیا بی بی بابا کے لیے مصلہ بھیجا کے بابا کا انتظار کر رہی تھی ادھر سے شمر آیا شمر نے پوچھا تو کون ہے بی بی فرماتی ہے میں حسین کی سکینہ کو اس ظالم نے بی بی کے منہ پہ تماچا مارا بی بی خاک کربلا ظالم تماچا مار لیا اتنا بدلا میرا قصور کیا ہے اجرکم اللہ میں کچھ اور پڑھنا چاہتا لیکن آپ کا دل سکینہ بی بی کے مسائل پہ بن گیا تو جملہ کہنا چاہتا ہوں عزاداروں یہ سب سے بڑا ظالم جو تھا نا اس کا نام عمر بن سعد مرہون تھا یہ شمر بھی بڑا ظالم تھا عزاداروں شمر سے سوال کیا گیا شمر یہ بتلا تمہیں رونا کہاں آیا جب مختار نے پوچھا تمہیں رونا کہاں آیا یہ شمر کہتا ہے اس نے کیا جواب دیا یہ کہتا ہے جب ہم 11 محرم کو کربلا سے چلے میرے پاس ایک سر نہیں تھا 16 سر تھے ان 16 سروں میں ایک سر امام حسین علیہ السلام کا تھا یہ ملعون کہتا ہے ہم نے ایک ایک سر کو صندوق میں رکھا ہوا تھا اور وہ سر ہم نے صندوق میں رکھا ہوا تھا وہ ملعون کہتا ہے ہم رات دن کو سفر کرتے تھے رات کو جا کے ایک مقام پہ رک جاتے تھے شمر ملعون کہتا ہے ایک دن ایسے ہوا ہم 2 دن چلتے رہے ہمیں کوئی آرام کی جگہ نہیں ملی وہ کہتا ہے جب ہمیں آرام کی جگہ ملی ہم دن کے تھکے تھے جب ہم دن کے تھکے تھے ایک جگہ پہ ہم جا کے قیام کرتے ہیں وہ صندوق کہتا ہے میرے پاس تھا جس صندوق میں حسین مولا کا سر تھا شمر کہتا ہے مجھ سے بھی برداشت نہ ہو سکا کہتا ہے ہوا یہ بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں لیکن ان بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں وہ کہتا ہے ان بیویوں میں ایک بیوی تھی جو 4 سال کی تھی جس کا نام سکینہ بنت حسین تھا وہ کہتے جیسے صندوق ہم نے رات کو اس جگہ پہ قیام کیا وہ کہتا ہے جب بھی ہم جاتے تھے ہم سروں کو صندوق میں ڈال کے رکھ کے سو جاتے تھے وہ ملعون کہتے ہیں جب دن ہوتا تھا ہم سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے پھر چلنا شروع کر دیتے تھے وہ کہتے ہم بہت زیادہ تھکے تھے ہم نے رات کو ایک جگہ پہ جب قیام کیا اس رات ہم نے سروں کو صندوقوں میں نہیں رکھا سر ایسے پڑے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں میں کیا دیکھ رہا تھا میں نیند کے عالم میں تھا میں کیا دیکھتا ہوں 4 سال کی بچی آہستہ آہستہ بابا کے پاس آتی ہے بابا کے پاس آگے اس بچی نے کیا
وہ ملعون کہتا ہے بچی نے سب سے پہلے بابا کے سر کو اپنی گود میں لیا، بابا کی داڑھی کو صاف کیا، بابا کی داڑھی کو صاف کیا، بابا کے دانتوں کو صاف کیا، بابا کی آنکھوں کو صاف کیا۔ بچی بابا سے باتیں کرتی ہے، بابا بابا میرا بابا، بابا بابا یہ دیکھیں میرے کانوں کی بالیاں ظالموں نے چھین لی، بابا یہ دیکھیں میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے، بابا بابا یہ دیکھیں یہ سیمر مجھے اونٹ پہ بٹھا کے اونٹ کو دلاتا تھا، بابا میں اونٹ سے گر جاتی تھی، بابا 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 یہ دیکھیں میرے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، بابا 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 یہ شام کے لوگ بہت ظالم ہیں، بابا بابا۔ یہ شمر کہتا ہے جب میں نے دیکھا بچی بابا سے باتیں کر رہی تھی، میں آگے بڑھا، میں نے جیسے آگے بڑھا بچی سہم گئی، میں نے کہا تو بابا کے سر کو لے کے جانا چاہ رہی تھی، وہ شمر کہتا ہے سکینہ کہنے لگی شمر مجھے کچھ نہ کہنا، میں اپنے بابا 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 میں بابا سے ملنے آئی تھی، میں بابا کے سر کو لے کے نہیں جاتی۔ اجرکم علی اللہ دار میرے مولا کے، یہ سکینہ بی بی کی مصیبت ہے، لیکن ہاں عزاداروں یہاں عزاداروں علی مولا کی بیٹیوں پہ بھی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ علی مولا کی ایک بیٹی جس کو ام المصاحب کہا جاتا ہے، سکینہ بی بی جس کو بنت المصاحب کہا جاتا ہے، زینب بی بی وہ تھی جب مولا علی کی حکومت تھی، مولا علی نے فرمایا اپنے بیٹوں سے میرے بیٹوں میں چاہتا ہوں میری بیٹیاں میری شاہی کو دیکھیں۔ عباس مولا نے فرمایا بابا آپ حکم کریں آپ کی بیٹیوں کو لے کر آ جائے۔ اجرکم علی اللہ عزادار مولا علی فرماتے ہیں حسن حسین چلے جاؤ، عباس چلے جاؤ میری بیٹیوں کو لے کر ضرور آؤ، لیکن عباس حسن حسین خیال رکھنا میری بیٹیاں سفر کی عادی کوئی نہیں ہے، میری بیٹیاں سفر کی عادی کوئی نہیں ہے۔ عباس جب میری بیٹیاں مدینہ سے کوفہ کی طرف نکلے نا، عباس پہلے کوفہ مدینہ میں صدا بلند کرنا، اے آل مدینہ آج کوئی گھر سے باہر قدم نہ رکھے، آج علی کی بیٹیاں گھروں سے باہر جا رہی ہے۔ عزاداروں سنو گے جملہ، چلے گے حسنین و شریفین جب بیویوں کو لے کے کوفہ میں آتے ہیں، مولا امیر نے فرمایا تھا عباس جب میری بیٹیاں کوفہ کے بازار میں آ جائیں مجھے آگے بتلانا بابا آپ کی بیٹیاں آ گئی ہیں۔ جب بی بی زینب کلثوم کوفہ کے بازار میں رات کے اندھیرے میں آتی ہے، مولا علی استقبال کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا، مولا علی آگے آگے ہے، دائیں حسن مولا بائیں حسین مولا، درمیان میں بیبیاں پیچھے مولا عباس، رات کا اندھیرا کوفہ کا بازار، مولا علی چلنا شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی زینب یہ کوفہ کا فلاں چوک ہے، بیٹی زینب یہ کوفہ کا فلاں چوک ہے، بیٹی زینب یہ کوفہ کی فلاں گلی ہے، بیٹی زینب یہ کوفہ کا فلاں بازار ہے۔ ایک مقام پہ مولا علی آگے فرماتے ہیں بیٹی زینب بابا علی تمہارے ساتھ ہے، بھائی حسن تمہارے ساتھ ہے، بھائی حسین تمہارے ساتھ ہے، بھائی عباس تمہارے ساتھ ہے، بیٹی زینب یہ کوفہ کا وہ چوک ہے جہاں رش کم نہیں ہوتا۔ زینب بی بی فرماتی ہے بابا 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 محلے دکھلائے جاتے ہیں بیٹوں کو، بازار دکھلائے جاتے ہیں بیٹوں کو، بابا میں تو آپ کی پردے دار بیٹی ہوں۔ فرمایا میری بیٹی آج
آج میری بیٹی بن کر آئی ہے، کل یہی بادار ہوگا۔ ملعون کہہ رہے ہوں گے حاضی زینب بنت علی اسیرہ شام، لیکن زینب بی بی کو عباس پہ بڑا مان تھا، عباس مولا پہ بڑی امیدیں تھی۔ ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب مولا علی کی شہادت ہوئی تھی نا، مولا حسن نے مولا حسین کو کہا، حسین بھیا زینب کو کہو آج عید کا دن ہے، بابا تو چلا گیا ہے، اگر کچھ مانگنا چاہتی ہیں تو میں دینے کے لیے حاضر ہوں۔ حسین مولا فرماتے ہیں بہن، جب حسین مولا فرماتے ہیں زینب حسن کہہ رہے ہیں اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بابا کی جگہ پہ بھائی حسن دینے کے لیے تیار ہے، اتنا کہنا تھا زینب بی بی فرماتی ہیں بھائی حسین حسن سے کو اگر میں کچھ مانگوں تو مجھے دے دیں گے؟ کہ حسن کہتے ہیں میں دے دوں گا۔ فرمایا حسین حسن سے کہہ دو آج عباس کو کہ علی کا لباس پہن کے، بابا علی کا لباس پہن کے میرے سامنے آنا شروع کرے۔ کہا کیوں زینب، جب عباس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا جب میرے سامنے عباس آتا ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا بابا علی آ گیا۔ سے عالم صدین صلی اللہ علیہ وسلم یا قلبی